میں نے کہا یہ ہے، آج مولوی بھی بگڑ گئے، صاحبزادے بھی بگڑ گئے۔ آج صاحبزادے جناب وہ نمازیں نہ پڑھیں، روزے نہ رکھیں، زکاتیں نہ دیں، اور پھر دھاڑیاں منڈاون، وہ کس بات کے صاحبزادے؟ حضور کی امت کی شریریاں کھانے واسطے صاحبزادے۔ حضرت زیاد بن عدیر فرماتے ہیں مجھ سے عمر بن الخطاب نے فرمایا، آپ نے مجھ سے پوچھا حل تعریف ما یہدم الاسلام، زیاد تم جانتے ہو کہ اسلام کو کون سی چیزیں ڈھا دیتی ہیں؟ 3 چیزوں کے بارے میں حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا۔ تو حضرت زیاد نے عرض کی تھی حضرت میں تو نہیں جانتا ہوں کہ کون سی چیزیں اسلام کو ڈھا دیتی ہیں۔ فرمایا وہ چیزیں جو اسلام کو ڈھا دیتی ہیں، فرمایا زمین سے آسمان تک اوپر اٹھی ہوئی عمارت ہو نا اسلام کی، تو ایک آن کی آن میں وہ زمین پہ گر جاتی ہے، اسلام کی عمارت اس وقت تباہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا کس وقت؟ فرمایا یہدمہ زلۃ العالم، فرمایا جس وقت عالم دین سے غلطی ہو یا عالم دین گمراہ ہو جاوے تو فرمایا اس وقت اسلام کی عمارت ڈھہ جاتی ہے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں کہ اسلام کی عمارت عالم کی وجہ سے کیسے ڈھہ جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا عالم کی وجہ سے اس وجہ سے ڈھہ جاتی ہے کہ جس وقت عالم غلطی کرتا ہے تو عالم ایک امت کا امام ہوتا ہے، ایک جماعت کا امام ہوتا ہے، جب عالم ڈوب جاتا ہے تو اس کے ساتھ پوری کی پوری جماعت ڈوب جاتی ہے۔ فرمایا جب عالم ڈوب جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اسلام بھی ڈھہ جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ ہے، آج مولوی بھی بگڑ گئے، صاحبزادے بھی بگڑ گئے۔ آج صاحبزادے جناب وہ نمازیں نہ پڑھیں، روزے نہ رکھیں، زکاتیں نہ دیں، اور پھر دھاڑیاں منڈاون، وہ کس بات کے صاحبزادے؟ حضور کی امت کی شریریاں کھانے واسطے صاحبزادے۔ صاحبزادے تو وہ ہیں جو حضور کی عزت کے لیے قربان ہو گئے، صاحبزادے تو وہ ہیں جو کربلا کے اندر شہید ہو گئے۔ شمر کا ہنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا، بزم حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا، اور چشم گریاں مزرائے دین نبی بوتی رہیں، کٹ گیا سر پر نماز حق ادا ہوتی رہی۔ صاحبزادے تو وہ ہیں جو حضور کے دین کی خاطر قربان ہو گئے۔ وہ کون سے صاحبزادے ہیں جو عالم دین کے پتر ہو کے تو آج بھٹک گئے، اور عالم دین بھی بھٹک گئے؟ یہ سرکار نے تو 1400 سال پہلے سرکار کے غلام حضرت عمر بن الخطاب بیان فرما گئے۔ آپ نے فرمایا جس وقت ایک عالم دین گمراہ ہو جاوے گا تو پوری کی پوری جماعت اس کے ساتھ گمراہ ہو جاوے گی، اور جب جماعت گمراہ ہو گئی تو فرمایا پھر اسلام ڈھہ جاتا ہے۔ یہ بات ہے۔ دوسری بات حضرت عمر بن الخطاب نے فرمائی وجدال المنافق بالکتاب، فرمایا جب منافق بندہ اللہ کے قرآن کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، اپنی مرضی کے مطلب نکالتا ہے، جب مولوی سے مسئلہ پوچھا جائے مولانا صاحب آپ اس مسئلے کے بارے میں بتائیں، پھر وہ خود قرآن کی ترجمانیاں شروع کر دے اور جناب قرآن کے فیصلے کو سائڈ پہ ڈال دے۔ فرمایا منافق بندہ جب قرآن کے فیصلے کا انکار کر دے، کسی کو مانے، کسی کا اقرار کرے، کسی کا انکار کر دے، فرمایا اس وقت بھی اسلام ڈھہ جاتا ہے۔ اور تیسری بات حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا وَحُكْمُ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ، فرمایا جس وقت گمراہ حکمران فیصلے کریں، فرمایا اس وقت بھی اسلام ڈھہ جاتا ہے۔ گمراہ حکمرانوں کے فیصلے کون سے ہوتے ہیں؟ قاضی شریع سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا گمراہ فیصلے تو یہ ہوتے ہیں کہ جس وقت حضور کی عزت کے پہرے داروں کو جناب شہید کر دیا جاوے۔ فرمایا گمراہ فیصلے یہ ہوتے ہیں جب چور قاضی بن جاویں، سمجھ آئی بات کی؟ فرمایا جب چور قاضی بن جاویں اور نافرمان لوگ امام بن جاویں، اور پھر فرمایا جس وقت جناب زانی اور شرابی لوگ حاکم بن جاویں۔ فرمایا یہ غلط فیصلے ہیں جناب، پہلے سے موجود لوگ بعد میں آنے والے ایسے لوگوں کو اقتدار سپرد کر دیں جناب جو نااہل ہوں۔ فرمایا یہ ہیں اس وقت گمراہ حکمرانوں کے فیصلے۔ یہ قاضی شریع نے فرمایا۔ میں نے کہا آج یہ قوم کے اندر کیا کیا نہیں ہو رہا ہے، ملک پاکستان کے اندر بھی آج لوگ کہتے ہیں اسلام نافذ نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کہا آج لوگ دعوے دار بڑے بڑے اسلام کے بنتے ہیں، 7 لاکھ مربع میل کی ریاست پاکستان کے اندر بھی اسلام نافذ نہ ہو سکا، عمر بن الخطاب نے 36 لاکھ مربع میل کی ریاست کے اندر اسلام نافذ کر کے دکھا دیتا۔ ایسے نافذ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا تھا میں جانتا ہوں کہ کون سی ایسی 3 چیزیں ہیں جو اسلام کی عمارت کو ڈھا دیتی ہیں۔ ان میں یہی 3 چیزیں بیان فرمائی۔ فرمایا عالم کی غلطی، پھر فرمایا کہ جناب گمراہ حکمرانوں کے فیصلے، اور فرمایا منافق بندے کا قرآن کے ساتھ جھگڑا۔ جب یہ کام ہو تو فرمایا اس وقت جناب اسلام کی عمارت آسمان تک بھی اٹھی ہوئے تو وہ آن کی آن کے اندر زمین کے اندر ڈھہ جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا جب 6 چیزیں ظاہر ہوئے نا اس وقت تم نے موت کی تمنا کرنی ہے۔ ان میں 3 چیزیں فرمائی یہ ہیں، ایک یہ کہ فرمایا جس وقت جناب بے وقوف لوگ بادشاہ بن جاویں، قرآن کو گا گا کر سنایا جاوے، اور تیسرا فرمایا عدالتوں کے فیصلوں کو جب پیسے لے کے بیچا جاوے۔ یہ سرکار بھی بیان فرما گئے کہ جس وقت یہ حالت ہوئے تو اس وقت تم موت کی تمنا کرنا۔ میں نے کہا قومیں تو برباد ہی اس وقت ہو جاتی ہیں جب قوموں کے اندر انصاف ختم ہو جاتا ہے اور ظلم جناب اقتدار کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ یہی تو ہوا نا کربلا کے اندر، یہی تو ہے۔ میں نے کہا وہ ریاست جو عدل کے ساتھ ہوتی ہے وہ قیامت تک قائم رہتی ہے، لیکن وہ ریاستیں جن کے اندر ظلم ہونا شروع ہو جائے اور جناب عدل ختم ہو جائے اور لوگوں کے حق کو مارا جائے، اس وقت وہ ریاستیں جناب چند لمحوں کے لیے بھی زمین کے اوپر نہیں ٹھہر سکتی۔ اٹھو عدالت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ، کیونکہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔